اللہ 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 لا الہ الا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صدق الله العظيم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح حفاظت فرمائی اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل تک پہنچایا، اور پھر دوبارہ ان کی والدہ سے جو بچھڑ گئے تھے، دور ہو گئے تھے، دوبارہ جمع ہونے کا موقع اللہ تعالیٰ نے کس طرح عطا فرمایا، یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت تھی، وہ سب بیان ہوا۔ فرددناہ الی امہ، دوبارہ حضرت موسیٰ کو ان کے والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور غمزدہ نہ ہو، اور یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ سبق ہمیں ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اس کے لیے ایسے محیر العقول اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کے دماغ کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے، جو چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں، اس کے اسباب بھی اپنی طرف سے مہیا فرما دیتے ہیں۔ ان واقعات کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہمیں بھی اپنی زندگی میں وقتی طور پر پیش آنے والے ایسے واقعات جو بظاہر انسان کو اپنے لیے نقصان دہ معلوم ہوتے ہیں، اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں، یہ تربیت کا ایک خاص حصہ ہے، لہذا اس پر دل سے اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہے تو اس طرح کی تکلیف کے بعد ہمیشہ راحت آیا کرتی ہے، دشواری کے بعد آسانیاں پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اب آگے کیا ہوا؟ ابھی تو بچپنے کا زمانہ ہے، وہاں سے لے کر جوانی تک درمیانی واقعات کو قرآن مجید نے حذف کر دیا ہے۔ سیدھا واقعہ شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بھرپور جوانی کا۔ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے اور وہیں پروان چڑھے اور وہاں کا ماحول دیکھتے رہے۔ والدہ
دودھ پلانے کے زمانے میں تو ساتھ ساتھ رہی، اس کے بعد بھی پھر ملاقات کا کچھ نہ کچھ سلسلہ بہرحال جاری رہا ہوگا، کبھی وہ ملاقات کے لیے، اس لیے کہ اب ایک دایا ہونے کا، رضائی ماں ہونے کا تعلق تو فرعون کے یہاں بھی ثابت ہو چکا تھا، حقیقی ماں تو تھی ہی۔ اب والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حقیقت بھی ظاہر ہے کہ بتا ہی دی ہوگی کہ آپ کون ہے اور آپ کی حقیقت کیا ہے، یہاں کس طرح پہنچے اور ایسی نوبت کیوں آئی تھی، آپ کو دریا میں کیوں ڈالنا پڑا تھا، یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا ہی دی ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ویسے فرعون کے مظالم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کی سلیم الطبع فطرت اس چیز کو کہاں برداشت کر سکتی ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو تو پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد پھر یوں لگتا ہے قرآن مجید کے انداز بیان سے، صاف طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید کے انداز بیان سے یہ چیزیں محسوس ہوتی ہے جو مفسرین نے بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی عمر کے ایک خاص مرحلے میں پہنچے اور یہ سب کچھ چیزیں دیکھ چکے تو ان کے لیے فرعون کے محل میں رہنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طبعی اعتبار سے تیزی اور غصہ بھی دیا تھا، اور حق کے لیے وہ غصہ کیا کرتے تھے، تو اس طرح کے معاملات میں ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ یوں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کو چھوڑ آئے، یعنی وہاں سے روانہ ہو گئے کسی طریقے سے، اور وہ فرعون کے محل کو چھوڑ دیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا ہوں۔ اسی لیے آگے باتیں آ رہی ہے کہ جب شہر میں داخل ہونے کا موقع ہو تو وہ چپ چاپ جا رہے ہیں، خروپوش ہو کر جا رہے ہیں، لوگ غفلت میں ہو ایسے وقت میں جا رہے ہیں۔ اس کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا انہیں وطن سے دور کر دیا گیا تھا اور در بدر کی وہ زندگی گزار رہے تھے چھپ چھپا کر۔ قرآن مجید آگے بیان فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب موسیٰ اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ گئے، اور جب موسیٰ اشدہ، اشد یہ شدید، یہ شدت کی جمع ہے، شدت کا مطلب ہوتا ہے قوت، لیکن یہ جمع ہے لیکن استعمال ہوتا ہے واحد کے معنی میں۔ تو ولما بلغ اشدہ، بھرپور طاقت، بھرپور قوت کا زمانہ، اسی کو ہم جوانی کہتے ہیں۔ اب یہ کون سی عمر تھی؟ تو اس سلسلے میں مفسرین فرماتے 30 سے 40 کے درمیان، بعضوں نے 30 کہا ہے، بعضوں نے 40 کہا ہے، اور بعض نے 30 اور 40 کے درمیان کی جو عمر ہے اس بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ بہرحال، اور جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو، بھرپور طاقت کے زمانے کو پہنچ گئے، واستوى، اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ استوا کا معنی بھی وہ یہ تاکید کے لیے ہے، اور علماء نے فرمایا کہ اشدہ سے مراد جسمانی طور پر بھی قوت انتہائی مضبوط تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بڑے قوی، طاقتور اور مضبوط تھے، کمزور نہیں تھے، اور عقلی اعتبار سے بھی پختگی پیدا ہو گئی۔ واستوى، عمر بچپن کی تو عام طور پر نادانی کی عمر ہوتی ہے، اگرچہ انبیاء علیہ السلام بچپن میں بھی بڑے ذہین فہیم ہوا کرتے ہیں، لیکن انسان جیسے ہی بچپن میں پیدا ہوتا ہے وہاں سے اس کے جسم میں بھی نشو و نما شروع ہوتا ہے، وہ بھی بڑھنے لگتا ہے، اور عقل میں بھی پختگی آتی چلی جاتی ہے۔ جب عمر کے ایک مخصوص مرحلے کو انسان پہنچ جاتا ہے تو عقل میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ میچور ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب اپنی بھرپور طاقت کے زمانے کو پہنچ گئے، واستوى، اور بالکل ٹھیک ہو گئے، یعنی عقلی اعتبار سے بھی کمال کو پہنچ گئے، قوت جسمانیہ بھی مضبوط تھی اور قوت عقلیہ کے اعتبار سے بالکل درست ہو گئے، تو ہم نے اسے حکمت اور بڑا علم عطا کیا۔ آتیناہ حکمن، حکم سے مراد حکمت، دانائی، عقل مندی کی باتیں۔ یہ نبوت نہیں ہے، نبوت تو کا بیان آگے آ رہا ہے۔ نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم سلیم اور عقل مستقیم عطا فرمائی گئی، جس سے اچھی اور بری چیز میں آدمی
فرق کر سکے، دونوں میں امتیاز کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور علم بھی بڑھا دیا تھا، یعنی مختلف چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ انسان چیزوں کو سمجھ سکے، یعنی سمجھداری، سمجھ بوجھ اور رشد و ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَى، اور عقل کے اعتبار سے بھی بالکل درست ہو گئے، تو ہم نے انہیں حکمت، دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، وعلماً، اور بڑا علم عطا فرمایا جس سے حق و باطل میں، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ اور یہ سب کیوں ملا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محسن تھے، بڑے نیکوکار تھے، اچھے کام کرنے والے تھے، اسی لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جیسا ہم نے موسیٰ کو یہ بدلہ دیا کہ جب وہ بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا، اسی طرح نجزی المحسنین، نیکوکار لوگوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ معلوم موسیٰ علیہ السلام جہاں سے سن شعور کو پہنچے، سمجھداری کی عمر کو پہنچے، وہاں سے لے کر جوانی کی عمر تک سارے کام اچھے کر رہے تھے، احسان ان کے اندر تھا، خوبیاں تھی، حسن تھا، اور اچھے اچھے اعمال کرتے رہتے تھے، لوگوں کی مدد وغیرہ۔ تو جو آدمی بھی نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے، احسان والی زندگی گزارتا ہے، تو خاص عمر کے مرحلے پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، نوازش ہوتی ہے، عنایتیں ہوتی ہے، اور ان عنایتوں میں سب سے بڑی عنایت حکمت و علم ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، جس کو حکمت و دانائی مل جائے اس کو تو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ خود جب شعور کی عمر کو پہنچے وہاں سے احسان کا کام شروع کرے، نیکوکاری کا کام شروع کرے، اچھے اچھے اعمال کرتا رہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ اور ہماری اولاد ہیں تو انہیں بھی شعور کی عمر سے اچھے کاموں میں لگائے، تاکہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی حکمت و علم سے اور دانائی و عقل مندی سے مالا مال فرمائے، اور پھر ان کی زندگی اس کے بدلے میں بڑی بہتر ہو جائے۔ بہرحال درمیانی باتیں قرآن مجید نے حذف کر دی ہے۔ اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی خاص عمر کو پہنچے اور فرعون کے مظالم دیکھے تو وہ فرعون کے محل میں انہیں گھٹن ہونے لگی کہ ایسے ماحول میں نہ کہہ سکے نہ سہ سکے، ایسی چیز برداشت کرنے سے اچھا ہے کہ یہاں سے نکلو اور کسی اور جگہ چلے جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے الگ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ادھر حکمت و دانائی اور علم سے مالا مال فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس لیے کہ یہ نیکوکار تھے، احسان کرنے والے تھے، اور اسی طرح کا بدلہ ہم احسان کرنے والوں کو دیا کرتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا جس کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تربیت کے مختلف اور نرالے انداز ہیں جو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، جب وہ اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے میں کیا عبرت تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے نکل چکے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور موسیٰ اس شہر میں داخل ہوئے۔ المدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں، وہ شہر کون سا شہر ہے؟ تو بعض فرماتے ہیں کہ مصر، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مصر کا جو پائے تخت تھا ایک اور شہر ہے عین الشمس، وہاں داخل ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ منفیس نامی ایک شہر ہے، اور مختلف نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ اس شہر ان کا پائے تخت تھا، ان کی راجدھانی وہی شہر تھا، کیپیٹل، وہاں داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے، کیسے وقت؟ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہاں کے باشندوں کی غفلت کے وقت میں۔ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی ایسے وقت داخل ہوئے جبکہ شہر کے لوگ بالکل غفلت میں تھے، اور لوگ بستی اور شہر کے راستے سنسان تھے۔ یہی سے علماء نے یہ بات نکالے کہ ایسے وقت میں کیوں داخل ہوئے جبکہ لوگ بے خبر تھے، غافل تھے۔ وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قصر فرعون کو، محل کو چھوڑ چکے تھے، اور لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے، اس لیے مستخفیاً، روپوش ہو کر داخل ہوئے۔ اس لیے ایسا وقت چنا جس میں زیادہ لوگ شہر میں ہوتے نہیں ہے، غفلت کا وقت تھا۔ اب یہ کون سا وقت تھا؟
بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، رات کے وقت میں شہر میں سناٹا ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دوپہر کا وقت تھا، قیلولے کا وقت، جب سخت گرمی ہوتی ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہا کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے لوگ بھی خبر ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے اس شہر میں، اور وہ داخل ہوئے اس شہر میں علی حین غفلۃ من اہلھا، وہاں کے لوگوں کی غفلت کے وقت پر، فوجد فیہا رجلین یقتتلان۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے اس شہر میں دو آدمیوں کو اس حال میں پایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، راستے میں دو آدمی تھے، اور یہ دونوں آپس میں کیا کر رہے تھے؟ باہم گتھم گتھا تھے، مقابلہ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، اور ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ یقتتلان، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک ھذا یہ ان کی جماعت کے آدمیوں میں سے تھا، یعنی اسرائیلی تھا، بنی اسرائیل کا آدمی تھا جس کو سبطی کہتے ہیں، وھذا من عدوہ، اور یہ دوسرا ان کے دشمن سے تھا، یعنی قبطی تھا، فرعون کی قوم کا آدمی تھا۔ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب لڑائی کس بارے میں ہو رہی تھی؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، قرآن نے تو اتنا کہا کہ بس دونوں میں کچھ لڑائی ہو رہی تھی۔ مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ جو قبطی تھا وہ کوئی عام قبطی نہیں تھا، بلکہ فرعون کا خادم تھا، اور اس کے یہاں بھٹیارا بن کر کام کر رہا تھا، اس کے مخبز میں اس کے یہاں روٹی وغیرہ پکانے کا کام کرتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا بھٹیارا ہی تھا، بہرحال فرعون کا آدمی تھا، اور اس نے لکڑیاں خریدی تھی اور اس کو فرعون کے محل تک پہنچانا تھا۔ اس نے یہ اسرائیلی سے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، اس سے یہ کہا کہ یہ لکڑیاں فرعون کے محل تک پہنچا دے، اور یہ لکڑیاں زیادہ تھی جو اس کے بوجھ سے باہر تھی، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ قبطی لوگ اسرائیلیوں سے مفت میں کام لیتے تھے، بیگار لیتے تھے، یعنی پیسے ویسے اجرت کے مزدوری کے دیتے نہیں تھے، اور ایسے ہی زبردستی ان سے کام لیتے تھے۔ اس لیے وہ اسرائیلی منع کر رہا تھا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، اور وہ زبردستی کر رہا تھا کہ نہیں تجھے یہ لکڑیاں وہاں تک پہنچانی پڑے گی۔ اس کے منع کرنے پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ چکی تھی، ایسا لگتا ہے۔ اور وہ سبطی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، وہ مقہور و مغلوب ہو رہا تھا، دبا ہوا تھا، اس کے مقابلے میں وہ جو قبطی تھا، وہ فرعون کا آدمی، وہ بڑا طاقتور تھا اور غالب آ رہا تھا۔ اس لیے جب یہ دونوں میں اس طرح کا مقابلہ ہو رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، جیسے ہی اس سبطی نے، بنی اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کیا استغاثہ، مدد طلب کی، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا تھا، اس نے ان سے مدد طلب کی اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں جو ان کی دشمن جماعت کا تھا۔ اب یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، راستے میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایسے موقع پر آدمی کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ ایک برتاؤ تو یہ ہے کہ بھائی یہ دونوں مفت کی لڑائی میں کیوں پڑوں، اپنے کام کرتے رہو، نہ اس کا ساتھ دو نہ اس کا ساتھ دو، اور اپنے راستے پر چلتے بنو، کوئی بیچ میں دوسروں کے جھگڑے میں انوالو ہی نہ ہو۔ ایک صورت تو یہ ہے، سلامتی کی راہ ہے کہ اس میں بیچ میں پڑنے جیسا نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ دیا جائے مظلوم کے مقابلے میں، ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے جس کی شریعت نے تقویت کی ہے، شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے کہ ایسی صورت میں اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت دی ہے تو یہ مدد کرے مظلوم کی، یہ مدد کرے مظلوم کی، اور ظالم کو بھی، یہ ظالم کی مدد ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے جلیل القدر آدمی ہے، پرعزم آدمی ہے، ویسے ہی سلامتی کی راہ اختیار نہیں کی کہ تم دونوں لڑ رہے ہو مجھے کیا لینا دینا، بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پر ظلم ہو رہا ہے
قبطی نے اسے دبایا ہوا ہے، اور ظاہری حالت سے یہی بات معلوم ہوئی کہ اسرائیلی آدمی پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ کیسی طاقت تھی؟ وہ ابھی آگے آ رہا ہے، اور اوپر بھی آیا، بھرپور طاقت کے زمانے کو پہنچے تھے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس طاقت کا صحیح استعمال کیا اور جو کام کرنے کا تھا وہ کام کیا، اور ظالم کو روکنا چاہا، مظلوم کی مدد اور اعانت کرنا چاہی۔ فرمایا فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا جو آدمی تھا اس نے مدد مانگی، ان سے ہیلپ مانگی، اس کے مقابلے میں، ان کے دشمن کے مقابلے میں۔ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد رسی کی، اس نے مدد مانگی تو یہ مدد کرنے کے لیے گئے۔ اب اس ظالم کو روکنا چاہتے تھے، وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا، اس کو روکنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، اور اس کوشش میں ایک مکہ اس کو مارا، ایک پنچ۔ فوکزہ، وکزہ اس کے معنی آتے ہیں اپنی مٹھی بند کر کے کسی آدمی کو قوت کے ساتھ مارنا، جس کو مکہ مارنا کہتے ہیں، پنچ مارنا کہتے ہیں۔ فوکزہ موسیٰ، موسیٰ نے اس کو یعنی ان کے دشمنی کا جو آدمی تھا، وہ اس لیے نہیں مارا کہ وہ دشمن کا آدمی، مارا اس لیے کہ وہ ظالم تھا، ظلم وہی کر رہا تھا اور وہ اسرائیلی کو دبا رہا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو ہی مارنا پڑے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے روکنے کے دوران وہ نہیں ہٹا، پہلے سمجھایا ہوگا لیکن نہیں سمجھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا کہ وہ ذرا اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ بہت سی مرتبہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس کو سمجھایا ہوگا لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر زبان سے جب کام نہیں چلا تو پھر طاقت استعمال کی، اور طاقت میں استعمال کرتے ہوئے اس کو ایک مکہ مارا۔ اب کہاں مارا اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، مارا ہوگا جہاں بھی۔ فوکزہ موسیٰ، موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا۔ اب مقصد یہ تھا کہ بس یہ مکہ کھا کر پیچھے ہٹ جائے اور اس کے اوپر ظلم کرنا بند کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا معلوم تھا کہ یہ مکہ اتنا بھاری ہوگا؟ فقضى علیہ، لیکن ہوا یوں کہ قضا علیہ، اس کا کام ہی تمام کر دیا، یعنی وہ مر گیا ایک ہی مکے میں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کتنی زیادہ، اور بھی آگے آئے گا کہ وہ کتنے طاقتور تھے جسمانی اعتبار سے۔ بہرحال وہ ایک ہی مکہ مارا اور اس میں اس کا کام تمام ہو گیا اور وہ مر گیا۔ کون؟ قبطی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس کو مار ڈالے، تو یہ تو خطأً قتل ہوا۔ ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں قتل عمد، عمدن، قصدن، ارادتاً، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔ اس کے لیے تو دھاردار آلات استعمال ہوتے، چاقو، چھری، اور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بندوق وغیرہ۔ اس میں آدمی کا قصد ہی ہوتا ہے کہ اس کو مار ڈالے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قتل عمد نہیں، قتل خطا، مارنے نہیں گئے، مارنے گئے تھے کسی دوسرے کو لیکن لگ گیا اس کو اور یہ مر گیا، تو یہ بھی قتل خطا ہے۔ یا کسی لکڑی وغیرہ سے مارا تو اس میں مقصد ہوتا ہے صرف تکلیف دینا، مقصد ہوتا ہے درد پیدا کرنا، ایذا پہنچانا، مار ڈالنا، جان لے لینا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاٹھی سے بھی کسی کو مارا اور مر گیا، تو یہ بھی قتل خطا کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا۔ عام طور پر ایک مکے میں آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن یہ مکہ بڑا طاقتور تھا اور ہوا یوں کہ وہ قبطی مر گیا، تو یہ قتل خطا ہے جو گناہ ہے ہی نہیں بہرحال۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے، اس لیے فوراً جیسے ہی اس کو مرا ہوا دیکھا فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوا۔ قال، فرمایا موسیٰ نے، ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توقع کے خلاف یہ نتیجہ دیکھا تو انہیں پشیمانی ہوئی، پچھتائے اور کہنے لگے یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی، یعنی یہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، تو یہ سے مراد کیا۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قبطی کا مر جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ھذا سے مراد ان دونوں کا جھگڑا کرنا اور جھگڑے کے بعد یہاں تک نوبت کا آ جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ غصہ آ گیا
اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ بشر تھے، انسان تھے، اور انبیاء علیہ السلام بھی بشری جو طبیعتیں ہوتی ہیں اس سے کوئی الگ نہیں ہوتے۔ جس طرح بعض انسانوں کی طبیعت میں بہت زیادہ غصہ اور تیزی ہوتی ہے، بعضوں کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام طبعی طور پر، فطری طور پر ذرا تیز طبیعت کے تھے، غصے والے تھے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا اس بات کا تذکر آیا ہے۔ تو نفس طبیعت میں تیزی کا ہونا کوئی برا نہیں ہے، ہاں اس کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام غصے والے تو تھے، لیکن یہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے غصہ ہوتا تھا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پامالی کی جاتی، اللہ کے احکامات توڑے جاتے، اور کسی مظلوم کی مظلومیت کو دیکھتے تو ظالم پر ان کو غصہ ہوتا تھا، اور یہ عین کمال ہے۔ یہ چیز اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں سب سے زیادہ اچھے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ آپ علیہ السلام ویسے تو بہت نرم طبیعت کے تھے، تحمل و برداشت رکھتے تھے، لیکن شمائل میں آپ علیہ السلام کے جہاں اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہاں یہ فرمایا ہے کہ اپنی ذات کے لیے تو کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا جاتا، تو ایسی صورت میں آپ علیہ السلام ایسے غضب میں آتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے غضب میں آتے تھے کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، چہرے انور بالکل سرخ ہو جاتا، آواز بلند ہو جاتی، رگیں پھولنے لگتی۔ معلوم ہوا کہ غصے کے موقع پر غصے کا آنا یہ بھی کمال ہے۔ اگر کسی آدمی کو غصے کے موقع پر غصہ نہ آئے تو یہ کمال نہیں بلکہ عیب ہے۔ لہذا اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جو حدت، تیزی اور غصہ تھا اس کا استعمال صحیح جگہ ہوتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام اس طرح کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔ بہرحال طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے سختی رکھی تھی اور اس کی وجہ سے ان کو غصہ آیا، اور آنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ ایک آدمی پر ظلم ہو رہا تھا۔ یہ غصہ نہ ہو تو آدمی کسی مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا ہے، ظالم کو روک نہیں سکتا ہے، چنانچہ وہ صحیح جگہ اس غصے کو استعمال کر رہے تھے۔ تو یہ غصہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو آیا، لیکن کچھ زیادتی ہو گئی، اس لیے ان کو یہ احساس ہوا کہ اس قدر غصہ مجھے آ گیا، یہ شیطان کا کام ہے کہ اس نے میرے غصے میں کنٹرول مجھ سے باہر کر دیا، اور غصہ اتنا یعنی مکہ جو مارا وہ اتنا زور سے لگا اس کو کہ وہ مر ہی گیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، یعنی یہ سارا چکر شیطان کا چلایا ہوا ہے، اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ گمراہ کرنے والا، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ دشمن تو ہے ہی انسان کا، اور وہ بھی کیسا؟ گمراہ کرنے والا، لوگوں کو غلط راستے پر لے جاتا ہے، مبین کھلم کھلا ہے، اس لیے اس سے بڑا احتیاط چاہیے۔ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، لہذا آپ مجھے بخشش فرما دیجئے، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعا کرنا، انی ظلمت نفسی، اس سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ پیغمبر سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا یہ عمل اور قبطی کو مکہ مارنا گناہ تو درکنار، علماء فرماتے ہیں کہ وہ نیکی تھی، اس لیے کہ مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کو ظلم سے روکنا یہ تو نیکی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ مغفرت کیوں مانگ رہے؟ نیکی تھی تو۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ہم عام نیک لوگوں کے لیے جو نیکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بہت مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ بھی گویا سیئہ ہوا کرتے نہیں، وہ اپنی نظر کے اعتبار سے اس میں کمی کوتاہی سمجھتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا استغفار فرماتے تھے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، انبیاء سے نہ کوئی چھوٹا گناہ ہوتا ہے نہ کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے، تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے اعتبار سے اس نیکی کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اعتبار سے، اس کی عالی شان اور عالی مرتبے کے اعتبار سے اس کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کوتاہ سمجھتے ہیں، اس لیے کثرت استغفار وہ کرتے ہیں۔
اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمایا ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ سے غلط کام ہوا، بھول سے ہی صحیح لیکن ہو گیا کہ یہ مر گیا، فاغفر لی، لہذا آپ مجھے بخش دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی، فغفر لہ، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ ہمارے سامنے تو اعلان ہوا ہی، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا، اس لیے ابھی تک نبی نہیں بنے ہیں، اس لیے نبوت آئی نہیں ہے۔ تو یہ غفر لہ کی اللہ نے جو بخشش فرمائی اس کا پتہ کیسے چلا؟ الہام، چونکہ نبی ہونے سے پہلے ولی تو بہرحال ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کو اس طرح کے الہامات دل میں ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اطمینان کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، کیوں نہ کرے معاف؟ اس لیے کہ یقیناً وہی ہے بہت بخشنے والا، بڑا مہربان، جو توبہ کرے اس کو تو ضرور معاف کر دیتا ہے، بڑا مہربان ہے، اس لیے اپنی عنایتوں کو بھی جاری رکھتا ہے۔ قال، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام دیکھا کہ میری بخشش کر دی گئی ہے، تو فوراً اللہ سے وعدہ کیا، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ پر بڑی نعمت فرمائی ہے۔ کیا نعمت فرمائی؟ کہ میرے گناہ کو معاف کر دیا اور بھی بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا ہے، تو میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آئندہ کے لیے وہ پکا عزم کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ آپ نے مجھے میری بخشش کر دی اور یہ مجھ پر بڑا انعام فرمایا، اس کے بدلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ مجرمین سے مراد وہ لوگ جو دوسروں سے گناہ کے کام کروانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کسی سے گناہ کروانا یہ بھی تو جرم ہے، لہذا اس میں شیطان بھی داخل ہو گیا، اس لیے کہ وہ بھی مجرم ہے۔ دوسروں سے گناہ کرواتا ہے تو میں شیطان کا مددگار نہیں بنوں گا، یعنی اس کے چڑھاوے میں نہیں آؤں گا۔ اسی طریقے سے کوئی اور آدمی ہو جو اس طرح کے گناہ کی طرف لے جائے تو میں اس کی بھی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا اور یہ معاملہ تو طے ہوا۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ یہ قبطی کی لاش ملی اور پھر اس کے بعد اس کے قاتل کا پتہ چلایا گیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، لیکن ابھی دنیا کا مقدمہ باقی ہے۔ اور یہاں جب آدمی سے اس طرح کا کام ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی یہی کیفیت طاری ہوئی، وہ انشاءاللہ کل یہاں سے پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔